اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا اقدام نماز جمعہ کا قیام کرنا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے اس نماز کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ فاسعوا الی ذکر اللہ کے ذریعے اسے قائم کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس کی ادائیگی کے لیے خرید و فروخت کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جسے حج کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس کے خطبوں کے بعد دعا مستجاب ہوتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس کو معمولی سمجھنا نفاق کی نشانی ہے۔ جو شخص بلا وجہ لگاتار 3 جمعہ نماز جمعہ کو ترک کرتا ہے اس کا نام منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص بغیر کسی بیماری یا وجہ کے مسلسل 3 جمعہ نماز جمعہ میں حاضر نہیں ہوتا، خداوند متعال اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ جو کوئی نماز جمعہ میں شریک نہیں ہو سکتا اسے چاہیے کہ کچھ رقم صدقہ دے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس میں امام جماعت لوگوں کو تقویٰ کی نصیحت کرتا ہے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس میں لوگوں کو عالمی مسائل سے آگاہی دی جاتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو فقط باجماعت ادا کی جاتی ہے، فرادہ نہیں۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس میں مالی قیدیوں کے لیے سہولیات فراہم کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کے لیے سفر کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حارث ہمدانی کو ایک خط میں فرمایا، جمعہ کے روز سفر نہ کرنا تاکہ نماز جمعہ میں شریک ہو سکو، مگر یہ کہ کوئی ایسا سفر درپیش ہو کہ جو راہ خدا میں ہو یا ایسا کام ہو کہ جس کی انجام دہی کے لیے مجبور ہو۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس میں مسافر کو شریک ہونے کا ثواب ان افراد سے زیادہ ہوتا ہے کہ جو اس علاقے میں قیام پذیر ہوتے ہیں۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس میں شرکت کے لیے 1 دن پہلے آمادہ ہونے کی سفارش کی گئی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ جمعرات کے دن خود کو جمعہ کے لیے آمادہ کر لیتے تھے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس سے پہلے کی رات یعنی شب جمعہ کو تلاوت قرآن کی سفارش کی گئی ہے۔ روایت میں ہے کہ شب جمعہ کی نماز مغرب میں سورہ مبارکہ جمعہ کی تلاوت کی جائے، جو ایک طرح کا تذکر ہے کہ لوگ جمعہ کی نماز کے لیے خود کو آمادہ کر لیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے لیے اٹھنے والے ہر قدم کے عوض اللہ تعالی روز قیامت مومن سے قیامت کی ہولناکی اور سختی کو کم کر دے گا۔ نماز جمعہ ان گناہوں کا کفارہ ہے کہ جو انسان ہفتہ بھر انجام دیتا ہے۔ جو کسی مزدور کو کام پر لگاتا ہے اور اسے نماز جمعہ پر جانے سے روکتا ہے تو وہ گناہگار ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی بھی میری حیات میں یا میرے بعد نماز جمعہ کا انکار کرے یا اسے معمولی اور ہلکا شمار کرے، خداوند متعال اس کے کاموں کو جمع نہیں کرے گا، اس کے کاموں میں برکت نہیں ڈالے گا اور اس کا حج اور زکوٰۃ قبول نہیں کرے گا، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔